یہ بات ہے سال 1965 کی، جب چولستان کے اوپر سے گزرتے ہوئے ایک سپیس راکٹ میں بیٹھے دو ایسٹروناٹس جیمز میکڈیوڈ اور ایڈورڈ وائٹ اپنی آنکھوں کے سامنے حیرت انگیز منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے نیچے زمین کی طرف نظر دوڑائی تو انہیں ایک ایسی چیز نظر آئی جو ایک عام انسان کے لیے ناقابل یقین تھی۔ مسٹری باکس کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ یہ ایک بہت بڑا ڈھانچہ تھا جو صحرا کے وسط میں موجود تھا، جس کی سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس ڈھانچے کے بیچ میں ایک پتلی بھی موجود تھی جو بالکل آنکھ کی طرح دکھائی دیتی۔ یہ عجیب و غریب ڈھانچہ اپنی بناوٹ اور حجم کی وجہ سے خاص طور پر منفرد تھا۔ اس مجسمے کی لمبائی تقریباً 2 کلومیٹر اور چوڑائی 1 کلومیٹر تھی، جو اسے دنیا کے کسی بھی عام ڈھانچے سے نمایاں طور پر بڑا اور انوکھا بناتی ہے۔ اس کا سائز اتنا بڑا تھا کہ اسے زمین پر کھڑے ہو کر مکمل طور پر دیکھنا ناممکن تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کو صرف خلا سے ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ ایسٹروناٹس کے مطابق یہ ایک حیرت انگیز قدرتی یا ایک مصنوعی تخلیق تھی جسے اسٹرکچر آف لیڈی کا نام دیا گیا۔ اس ڈھانچے کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی آم کی شکل تھی، جس کے بیچ میں موجود ایک پتلی بالکل دائرہ نما شکل میں تھی۔ یہ ڈھانچہ نہ صرف دیکھنے میں پر اسرار تھا بلکہ اس کی موجودگی نے ریسرچرز اور سائنسدانوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اس ڈھانچے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ کسی قدیم تہذیب کا باقی رہ جانے والا حصہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ریسرچرز نے مزید یہاں پر ریسرچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں سے ایسی دریافتیں ہوئی جو شاید آپ کو بھی حیران کر دیں۔ ناظرین، ہمارے ملک پاکستان کے جنوب مشرق میں واقع چولستان کا ریگستان صحراؤں کا حسن اور پر اسراریت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ ناظرین، یہ وسیع و عریض ریگستان تقریباً 26,000 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور تاریخی اہمیت کے اعتبار سے دنیا بھر کے ایکسپرٹس اور ریسرچرز کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ چولستان کا ریگستان نہ صرف اپنی قدرتی خوبصورتی کی بنا پر مشہور ہے بلکہ یہاں قدیم تہذیب کے آثار بھی دکھائی دیتے ہیں جو انسانی تاریخ کے ابتدائی طور اتوار کے نشاندہی کرتے ہیں۔ اس ریگستان کا نام چولستان سنسکرت زبان کے لفظ چول سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے ایسی زمین جہاں ہل نہ چل سکے۔ یہاں کا موسم انتہائی خشک اور گرم ہے، جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہاں قدیم تہذیبیں پروان چڑھتی رہیں اور اپنی نشانیاں پیچھے چھوڑتی گئیں۔ ناظرین، چولستان کے ریگستان میں ملنے والے قدیم کھنڈرات نے ایکسپرٹس کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ کھنڈرات اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہاں پر ہزاروں سال پہلے ایک ترقی یافتہ اور بہت بڑی تہذیب آباد تھی۔ سال 1966 میں جب ایکسپرٹس نے اس علاقے کی کھدائی کی تو انہوں نے یہاں پر وسیع شہر کے کھنڈرات دریافت کیے، جن میں مختلف مکانات، بازار اور عمارتوں کے نشانات موجود تھے۔ اس بات سے ایکسپرٹس نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ شہر وادی سندھ کی تہذیب سے بھی قدیم ہو سکتا ہے۔ چولستان میں دریافت ہونے والے یہ آثار نہ صرف تعمیرات کے لحاظ سے منفرد ہیں بلکہ ان میں ملنے والی اشیاء جیسے کہ مٹی کے برتن اور دیگر اوزار اس تہذیب کے اقتصادی اور معاشرتی نظام کا ناظرین، چولستان کے مقامی لوگوں کے پاس ان پر اسرار دریافتوں کے بارے میں کئی داستانیں موجود ہیں جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں۔ یہ داستانیں آج بھی سنائی جاتی ہے اور ان میں ذکر ہوتا ہے کہ چولستان کے نیچے ایک قدیم شہر دفن ہے۔ مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بزرگ اکثر ان شہروں کا ذکر کرتے تھے اور ان کی زبانی روایات کے مطابق یہ شہر کسی بڑی قدرتی آفت یا خشک سالی کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا۔ چولستان کے اس وسیع اور پر اسرار شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک خوبصورت شہر تھا جس کی تعمیرات نہایت مہارت کے ساتھ کی گئی۔ شہر میں بلند و بالا عمارتیں، بڑے بازار، شاندار مندر اور عوامی مقامات بھی شامل تھے جہاں لوگ روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہوتے تھے۔ قدیم زمانے میں یہ شہر اپنے وقت کی ایک بڑی تجارتی گزرگاہ کا حصہ تھا جہاں مختلف قوموں کے تاجر آتے جاتے تھے اور اپنی مصنوعات کا تبادلہ کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چولستان کے اس قدیم شہر کی تعمیرات نہایت عمدہ اور منظم تھی۔ شہر کو انتہائی مضبوطی سے بنایا گیا تھا جس کی دیواروں کو بڑی اینٹوں اور چونے سے تیار کیا گیا تھا۔ ناظرین، عمارتوں کی بناوٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور کے لوگ اپنے کام میں بہت مہارت رکھتے تھے۔
شہر کے اندرونی حصے میں بڑے بڑے محل اور رہائشی مکانات تھے جو عمرا اور عام شہریوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ مقامی داستانوں کے مطابق شہر کے مرکز میں ایک بڑا مندر تھا جو شہر کی روحانی زندگی کا مرکز تھا۔ اس مندر کی دیواروں پر خوبصورت نقش و نگار بنائے گئے تھے اور یہاں پر بڑے پیمانے پر مذہبی رسومات ادا کی جاتی تھی۔ شہر کی ترتیب بھی نہایت دلچسپ تھی۔ اس میں سڑکوں اور گلیوں کا ایک منظم نظام تھا جو شہر کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتا تھا۔ ہر حصہ مخصوص ضرورتوں کے لیے مقرر تھا، جیسے بازار، رہائشی علاقے، مذہبی مقامات اور صنعتی علاقے۔ بازار شہر کے دل میں واقع تھا اور یہاں مختلف اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کے بازار میں دنیا بھر کے تاجر آیا کرتے تھے اور قیمتی اشیاء کا تبادلہ کرتے تھے۔ ناظرین، چولستان جیسے خشک علاقے میں پانی کا انتظام اور فراہمی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس شہر کے لوگوں نے ایک نہایت مؤثر آبی نظام تیار کیا تھا۔ اس شہر میں زیر زمین ایک نہری نظام تھا جو دور دراز سے پانی لاتا تھا۔ اس نظام کے ذریعے شہر کے باسی اپنی زراعت اور روزمرہ کی زندگی کی ضروریات کے لیے پانی استعمال کرتے تھے۔ کنوؤں کا ایک جال پورے شہر میں پھیلا ہوا تھا جس سے پانی کی فراہمی مسلسل جاری رہتی تھی۔ مقامی داستانوں میں ذکر ہے کہ یہ نہری نظام نہ صرف شہریوں کو پانی فراہم کرتا تھا بلکہ یہاں کے کسانوں کے لیے بھی نہایت اہم تھا جو اپنی زمینوں پر فصل اگاتے تھے۔ یہاں پر اعلیٰ جات پھل اور سبزیاں بڑی مقدار میں اگائی جاتی تھی جو نہ صرف شہر کی ضروریات کو پورا کرتی تھی بلکہ دیگر علاقوں میں بھی برآمد کی جاتی تھی۔ چولستان کا یہ قدیم شہر اپنے وقت کا ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا۔ اس شہر کی گلیوں میں مختلف ممالک کے تاجر اور سراء آیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شہر قدیم تجارتی راستوں کے درمیان واقع تھا جو وسطی ایشیا، ہندوستان اور افغانستان کو آپس میں جوڑتا ہے۔ مقامی داستانوں میں ذکر ہے کہ یہاں پر قیمتی کپڑے، مسالے، دھاتیں اور قیمتی زیورات کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ تاجروں کے لیے یہاں بڑے کاروان سرائے بھی موجود تھے جہاں وہ اپنے قافلوں کے ساتھ قیام کرتے تھے۔ ان کاروان سرائے میں تاجروں کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کی جاتی تھی اور یہاں پر تجارتی سودے طے کیے جاتے تھے۔ ناظرین، یہ شہر اپنی خوشحالی اور دولت کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں میں مشہور تھا اور یہاں کی گلیوں میں ہمیشہ رونق رہتی تھی۔ ناظرین، اگر اس شاندار شہر کے زوال کی بات کی جائے تو اس شہر کا زوال ایک بڑی قدرتی آفت کی وجہ سے ہوا۔ کچھ داستانوں میں ذکر ہے کہ شہر خشک سالی کا شکار ہو گیا اور یہاں کا آبی نظام ناکام ہو گیا۔ اس خشک سالی کی وجہ سے شہر کی تجارت اور زراعت دونوں بہت متاثر ہوئی اور لوگ آہستہ آہستہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ داستانوں میں ذکر ہے کہ کسی بیرونی حملہ آور نے شہر پر حملہ کیا اور اسے تباہ کر دیا، جبکہ بعض روایات میں ذکر ہے کہ یہ شہر کسی قدرتی آفت یعنی زلزلے یا سیلاب کی نظر ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ شہر کی تباہی کے بعد شہر میں رہنے والے باسی دوسرے علاقوں میں ہجرت کر گئے اور یہ شہر ریت میں دفن ہو گیا۔ آج اس شہر کے آثار چولستان کی ریت کے نیچے دفن ہیں اور مقامی لوگ ان کی کہانیاں سناتے ہیں۔ آج بھی چولستان کے اس قدیم شہر میں ریسرچ چل رہی ہے تاکہ اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جا سکے۔ یہ شہر نہ صرف پاکستان کی تاریخ کے اہم باب کو روشن کرتا ہے بلکہ یہ دنیا کے قدیم ترین تہذیبوں میں ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ مقامی روایات اور داستانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکسپرٹس ابھی بھی اس پر ریسرچ کر رہے ہیں تاکہ اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکیں اور دنیا کو اس پر اسرار تہذیب کے بارے میں بتایا جا سکے۔ لہٰذا امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے مزید راز کھل کر سامنے آئیں۔ ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے دینے کے لیے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مسٹری باکس کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔